اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل 6 ججز کا خط مصیبت بن گیا ہے، اور یہ مصیبت کا طوق گلے میں پڑنے والا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے گلے میں، کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا، کل سے یہ بہت تاثر عام کیا گیا کہ معاملہ حل کر لیا گیا ہے، اور یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے فارم 47 کے وزیر اعظم کی، اور دونوں نے مل کر ایک بہت ہی اچھا حل تلاش کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ پیغام رسانی ہوئی، اس پیغام رسانی کے نتیجے میں یہ ملاقات ہوئی اور پھر ایک تصویر جاری کی گئی۔ اس کے ایک جانب جوڈیشل اتھارٹی بیٹھی ہے، جبکہ دوسری جانب ایگزیکٹو اتھارٹی بیٹھی ہے، اور دونوں کے یہ تصویر جاری کرنے کے بعد اس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے۔ فل کورٹ میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور ایک پریس کانفرنس کی گئی اس ملاقات کے بعد سرکار کی طرف سے، اور سرکار نے بھی کہا کہ معاملہ حل کر لیا گیا، اور اس پریس ریلیز میں بھی یہ کہا گیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری ہوئی کہ معاملہ حل کر لیا گیا اور اتفاق ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوا، اور یہ 6 ججز کا خط جو ہے یہ مزید مصائب کھڑے کرنے لگا ہے، مزید مصیبتیں کھڑی کرنے لگا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس خط کو دبانا چاہتے ہیں اور اس خط کو دبا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ استعفے کا مطالبہ زور پکڑے گا۔ دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی عہدہ چھوڑ دیں اور وہ بھی مستعفی ہو جائیں، کیونکہ یہ جو خط ہے 6 آنریبل ججز کا خط، یہ بنیادی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کہ وہ مسائل حل کرنے میں بالکل ناکام رہے، اور ایک اور جو قدم اٹھایا گیا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کل اٹھایا وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے، اور اس ملاقات میں ایک ایسے نقطے پر اتفاق کیا جو کہ نقطہ نہ آئینی ہے نہ قانونی، اور نہ ہی اس جو کمیشن تشکیل دینا ہے اس کمیشن کا یہ دائرہ اختیار ہے کہ وہ سٹنگ آنریبل ججز کی کمپلینٹ پر کوئی انکوائری کر سکیں، کیونکہ یہ کام جو متعلقہ کانسٹیٹیوشنل فورم ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی تک باوجود وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ یہ خط گیا ہے تمام ارکان کو، سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ارکان کو یہ خط گیا ہے، یہ کمپلینٹ گئی ہے، جو کہ قانون اور آئین کے مطابق فوری طور پہ اجلاس بلانا ضروری تھا، لیکن انہوں نے اجلاس نہیں بلایا بلکہ اس خط کو دبا لیا، اور اس خط کو دبا کر اس کی بنیاد پہ مختلف میٹنگز شروع کر دیں، خفیہ میٹنگز شروع کر دیں، اور پھر ججز کو بھی منانے کی کوشش کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جس طریقے سے 6 آنریبل ججز نے ایک خط لکھا اور خط میں ان واقعات کا ذکر کیا جس کا براہ راست تعلق جو ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات اور جو سزائیں سنائی گئیں اس سے ہے، اس خط پہ جو رد عمل دیا جانا تھا وہ رد عمل نہیں دیا گیا، اور اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور باہر، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ادروائز بھی، اور عمران خان صاحب کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ پراپر طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر رہی، اور جو رد عمل جانا چاہیے تھا وہ رد عمل نہیں جا رہا۔ اس پر عمران خان صاحب نے پارٹی کو ٹاسک دیا، پارٹی لیڈرشپ کو، اور انہیں کہا کہ اس پہ صحیح طور پہ ریئیکشن جانا چاہیے اور سخت موقف اختیار کرنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو آنریبل ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کو فل سپورٹ کرنی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان اور ان کے ساتھ سینئر وزیر سابق اور سینئر لیڈر خواجہ فاروق صاحب نے ایک باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس بھی کی، اور اس میں انہوں نے ہائی کورٹ کے 6 ججز کے بارے میں ان کے موقف کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالیہ الیکشن 2 ہفتے تک جاری رہے، جس کے اختتام پر کمشنر پنڈی نے بھی پریس کانفرنس کی کہ ہم پر دباؤ تھا۔ کمشنر راول پنڈی کا نے بھی
بہت سارے راز فاش کیے، اور اس لیے الیکشن میں ہمارے ہر امیدوار کو الگ نشان دیا گیا، اور یہ الیکشن لندن پلان کا حصہ تھا۔ آزاد کشمیر میں ہمارا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا اور ہمارے ارکان کو ورغلایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ خواجہ فاروق احمد صاحب نے ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر بطور چیف سیکرٹری کشمیر اور گلگت بلتستان تعینات تھے، یعنی کہ سلطان سکندر راجہ، تو انہوں نے نون لیگ کی حکومت بنوائی۔ ججز نے بہت ڈرایا، بہت بڑا دھماکہ کیا ہے، اور ہم تمام کشمیری چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو۔ عمران خان نے مودی کو بغیر ویزے کے کبھی نہیں بلایا۔ پاکستان کی عوام نے بغیر الیکشن کمپین چلائے عمران خان کو مینڈیٹ دیا۔ اس لیے جناب اس لیڈرشپ نے بھی، کشمیر کی لیڈرشپ نے بھی آنریبل ججز کی حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہوں۔ دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان نے، اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے استعفیٰ، اور ایجنسیوں کے جن لوگوں کو 6 ججز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے انہیں ان کے عہدوں سے برطرف کیا جائے، اور عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے فورم پہ۔